السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت سویم، مضمون ہے اردو۔ آج ہم سبق نمبر 5 ہمارا پرچم سے اس کی بلند خوانی کریں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم سبق ہمارا پرچم کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ 14 اگست کا دن تھا، دوپہر ڈل چکی تھی۔ سارا دن بچے جشن آزادی کی خوشیاں مناتے رہے تھے۔ شام ہونے میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ دادا جان نے حسن اور آمینہ سے کہا، آؤ بچوں، چھت پر لگی ہوئی جھنڈیاں اور پرچم اتارنے چلے۔ حسن: دادا جان، آج ہی کیوں؟ کچھ دن اور لگا رہنے دیتے ہیں۔ ہم نے اتنے شوق اور محنت سے ان جھنڈیوں کو لگایا تھا۔ دادا جان: ارے بیٹا، آپ چلے تو صحیح، میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں۔ دونوں بچے دادا جان کے ساتھ چھت پر چلے گئے۔ بچوں نے دادا جان کے ساتھ مل کر تمام جھنڈیوں اور پرچم کو اتارا اور انہیں طے کر کے ایک پلاسٹک کی تھیلی میں رکھ دیا۔ تینوں نیچے واپس آ گئے۔ نماز مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ دادا جان اور حسن نماز ادا کرنے مسجد چلے گئے۔ واپس آنے کے بعد دونوں بچے بے چینی سے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دادا جان ان کے سوال کا جواب دیں۔ انہیں اس بات کا تجسس تھا کہ آج 14 اگست ہی کو پرچم اور جھنڈیاں کیوں اتاری گئیں، جبکہ گلی میں بہت سے گھر ایسے بھی تھے جہاں جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ دادا جان نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا اور کہنے لگے، آؤ بچوں، آج میں آپ کو پاکستانی پرچم اور اس کے احترام کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں۔ حسن اور آمینہ اشتیاق سے دادا جان کے قریب ہو گئے۔ دادا جان نے پرچم کو پھیلا کر میز پر رکھ دیا اور بچوں سے پوچھا، بیٹا بتائیں، اگر کسی جگہ بہت سے پرچم لگے ہو تو آپ پاکستان کے پرچم کو کس طرح شناخت کریں گے؟ آمینہ: اس کے رنگوں سے۔ حسن: اور اس پر بنے ہوئے چاند اور ستارے سے۔ دادا جان: شاباش، یعنی ہر ملک کا پرچم دوسرے ملک کے پرچم سے مختلف ہوتا ہے اور اس پرچم کسی بھی ملک کی پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ حسن اور آمینہ نے اکٹھے جواب دیا، جی دادا جان۔ دادا جان: تو بچوں، آج میں آپ کو پاکستانی پرچم کی کہانی سناتا ہوں۔ ہمارا پیارا پرچم ہمارے ملک کی شناخت ہے۔ اس سبز ہلالی پرچم کی تیاری کے سلسلے میں قائد اعظم نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے امیر الدین قدوائی سے درخواست کی کہ ابھرتے ہوئے پاکستان کے اقدار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسا پرچم بنائے جو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کی بھی نمائندگی کر سکے۔ آمینہ: دادا جان، یہ بھی بتائیں کہ اس میں صرف سبز اور سفید رنگ ہی کیوں ہے؟ دادا جان: سب بتاتا ہوں بیٹے، اس میں موجود سبز رنگ مسلمانوں اور خوشحالی کو، جبکہ سفید رنگ دوسرے مذاہب کے لوگوں اور امن کو ظاہر کرتا ہے۔ آمینہ: دادا جان، آپ چاند اور ستارے کے بارے میں بھی بتا دیں۔ دادا جان: بیٹا، سبز حصے کے بالکل درمیان میں ہلال اور 5 کونوں والا ستارہ ہوتا ہے۔ سفید رنگ کا چاند ترقی، جبکہ ستارہ روشنی اور علم کو ظاہر کرتا ہے۔ حسن: تو کیا یہ بات بھی پرچم کے احترام میں آتی ہے کہ پرچم کو سورج نکلنے سے پہلے لگانا چاہیے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اتار لیا جانا چاہیے؟ دادا جان: جی ہاں، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جھنڈیاں زمین پر ادھر ادھر نہ گرے۔ آپ ان جھنڈیوں کو اگر کسی تھیلی میں ڈال لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ حسن: واہ دادا جان، اس سے پہلے تو ہمیں ان باتوں کا پتہ ہی نہیں تھا۔ اب ہم دونوں ان باتوں کا خاص خیال رکھیں گے۔ دادا جان: یہ سبز ہلالی پرچم ہمارے وطن کی شان اور پہچان ہے۔ ہمیں اس کی سربلندی کے لیے مل جل کر کام کرنا چاہیے تاکہ اس پر بنے چاند اور ستارے کی روشنی کبھی ماند نہ پڑے۔
آئیے پیارے بچوں مزید جانتے ہیں قومی پرچم کو 23 مارچ اور 14 اگست اور تمام قومی تہواروں پر لہرایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں یہ ہیں آپ کے مشکل الفاظ۔ نمبر 1 پر ہے بے چینی، نمبر 2 پہچان، نمبر 3 تجسس، نمبر 4 اشتیاق اور نمبر 5 اقلیتوں۔ ایک بار پھر سے پڑھ لیں میرے ساتھ۔ نمبر 1 بے چینی، نمبر 2 پہچان، نمبر 3 تجسس، نمبر 4 اشتیاق اور نمبر 5 اقلیتوں۔ پیارے بچوں یہ ہے آپ کا گھر کا کام۔ سبق آپ پڑھ چکے ہیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار پھر سے سبق پڑھنا ہے اور دیے گئی مشق کو خود سے حل کرنا ہے۔ مشق ہے درست جواب پر صحیح اور غلط جواب پر غلط کا نشان لگائیں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، شکریہ۔